لوح محفوظ میں یعنی اللہ کے علم میں، یعنی اس کے لیے کوئی ایسی تختی کا ہونا، لوح کا معنی تو تختی ہے، محفوظ کا معنی حفاظت کی ہوئی، وہ کوئی تختی بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ جس پہ یہ ساری چیزیں سب لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اصل میں وہ علم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہی کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تو جو فرشتے لکھتے ہیں وہ ہے، وہ لوح محفوظ نہیں ہے، یعنی لوح محفوظ میں تو وہ سب کچھ ہے آلریڈی کہ انسان کیا اعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود فرشتے بھی اعمال لکھتے ہیں اور یہی اعمال پھر قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نہیں ایسی بات نہیں، لوح محفوظ بس وہی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کوئی ایسی تختی ہے اللہ کے علم میں جس پہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چاہا ان کو لکھوا دیا، اس میں یہ سب وحی الہی قرآن مجید تورات انجیل وغیرہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 187 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ کا کچھ حصہ گزشتہ تفسیر میں گزر چکا ہے، تاہم میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر لیتا ہوں برکت کے لیے۔ حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے روزوں کی راتیں، رمضان کی راتیں، اور رفث الی نسائکم، کیا چیز حلال کر دیا گیا جو پہلے ممنوع تھا، وہ تمہاری بیویوں کے پاس تمہارا جانا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے نفوس یعنی تمہاری جانیں اس سلسلے میں کچھ خیانت کا ارتکاب کر چکی تھیں، تو اللہ نے تم پر رجوع کیا اور تم سے جو ہوا اس کو معاف کر دیا، پس اب تم ان کے پاس آؤ اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس کا بیان ہو چکا تھا۔ اب اس آیہ کریمہ کا بقیہ حصہ وکلوا واشربوا، جیسے بیان کیا تھا کہ شروع میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو روزوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ شب کو جب افطار ہو جاتا تو سونے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی سحری بیچ میں نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی آدمی افطار کے بعد سو جائے تو اسی وقت سے اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کی جیسے دن میں روزے کی حالت میں جنسی اختلاط جائز نہیں، ایسے ہی راتوں کو بھی جائز نہیں تھا۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو نرم کر دیا۔ ایک تو یہ کہ بیویوں کے پاس جانا دن کو تو ممنوع ہے روزے کی حالت میں، لیکن رات کو جائز ہے، اور دوسری یہ بات کہ رات کو سو جانے کے بعد اگلا روزہ شروع نہ ہوگا بلکہ صبح صادق سے شروع ہوگا،
اگر کوئی رات کو سو کر پھر اٹھے تو وہ کھا پی سکتا ہے، بلکہ اب تو سحری کو مسنون اور بابرکت قرار دے دیا گیا ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ سونے کے بعد اٹھیں اور قبل صبح صادق کچھ نہ کچھ کھا پی لیں. یہ بڑی برکت کی بات بھی ہے اور بڑے ثواب کی بات بھی ہے. تاہم کوئی نہ کھائے پیے صادق سے شروع ہوگا، رات کو سونے کے بعد شروع نہ ہوگا. اسی کا بیان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، صاف نظر آئے تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور الگ ہو جائے، یعنی من الفجر، فجر سے. یعنی دھاگے سے مراد کیا ہے؟ سفید سیاہ دھاگے سے مراد ہے طلوع فجر. تو سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی اور سفید دھاگے سے مراد ہے طلوع فجر. تو جب رات کے دھاگے سے یعنی دن کا دھاگا ظاہر ہو جائے تو بس یہاں کھانا پینا بند کر دو. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک روزہ مکمل کرو. تو یہ اب روزے کی حدود بتا دیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے. صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک یہ ہے روزہ. اس میں تمام ممنوعات سے پرہیز کرنا ضروری ہے. دھاگا یہاں یہ کنایا ہے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی سے، اسی لیے من الفجر آگے اس کا بیان آ گیا کہ دھاگے سے مراد کوئی یہی دھاگے نہیں ہیں، بلکہ یہ صبح کی سفیدی کا دھاگا رات کی تاریکی کے دھاگے سے. مطلب ہے کہ آسمان کے کناروں پر جو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے اس کی جگہ جب صبح کی سفیدی نمودار اور ظاہر ہو جائے تو اس وقت سے روزہ شروع کر دیا جائے. یہ حدود ہیں اور ان حدود کی پابندی ضروری ہے. اگر اس حد کی پابندی نہ کی جائے تو پھر وہ روزہ نہ ہوگا. یہاں یہ بات بھی جانیے کہ یہاں کنایا استعمال کیا گیا، یعنی صریح لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی کے لیے دھاگے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اہل زبان اپنی زبان میں اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو وہ خود جانتے ہیں، لیکن بسا اوقات اہل زبان کو بھی اپنی زبان کے بعض چیزیں معلوم کرنے کی دوسروں سے ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس قسم کے محاورات، اس قسم کے اشارات اور کنایات ہر زبان میں ہوتے ہیں کہ ایک لفظ بول کے اس سے دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی اہل زبان کو بھی اس سلسلے میں دھوکہ لگ سکتا ہے. جیسے اسی آیت کے نزول پر ایک صحابی رسول حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معمولی درجے کے آدمی بھی نہیں تھے، یعنی اپنی قوم کے سردار اور بہت بڑے عالم فاضل تھے، کیونکہ یہ پہلے عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کے یہ مذہبی رہنما بھی تھے. جناب حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھے بڑے یعنی وقت کے بڑے پائے کے فاضل آدمی تھے. لیکن زبان دانی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں، تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے واقعی 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور روزہ تو دیکھنے کے لیے اس کو بار بار اٹھا کے دیکھتے کہ جب یہ دونوں ممتاز ہو جائیں گے ایک دوسرے سے تو پھر اس وقت روزہ بند کیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ 2 دھاگے ممتاز تو اسی وقت ہوں گے کہ اچھی خاصی روشنی ہو جائے، معمولی روشنی میں تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے پہلے دن اس آیت سے یہی دھاگے ہی سمجھے. جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل پھر بتایا کہ جناب وہ دھاگے تو بڑی دیر کے بعد ہی ظاہر ہوئے ہیں، اچھی خاصی باہر روشنی ہو گئی تھی. کیا مطلب آپ کا؟ کہ حضور میں نے 2 دھاگے رکھے تھے. کہا جی آپ کے بڑے لمبے دھاگے تھے، پوری افق پہ آ گئے. میاں یہ وہ دھاگے نہیں جو سرہانے پہ رکھے جاتے ہیں، یہ افق کے دھاگے ہیں، افق کے
سیاہی اور سفیدی کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں بلکہ تعلیم کی ضرورت ہے. اور جب تک شارع علیہ السلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کر دیں اس وقت تک صحیح مفہوم اہل زبان بھی نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی سورہ انعام کی ایک آیہ کریمہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ خلط نہیں کیا یعنی ایمان کے بعد کوئی ظلم نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت پر ہے. اب صحابہ کرام گھبرائے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور کہنے لگے کہ آقا ایسا کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں ذرا بھی زیادتی اور ظلم نہ کیا ہو. ہر آدمی سے جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے کچھ نہ کچھ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کچھ بھی ظلم و زیادتی کی تو اس کو امن حاصل نہ ہوگا، ہدایت حاصل نہ ہوگی. تو ظلم کا جو عام مفہوم ہے صحابہ نے وہی سمجھا، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یا ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ زیادتی جو ہم ایک دوسرے سے کر جاتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو قرآن مجید میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی جو نصائح ذکر کیے ہیں ان میں ایک نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی وہ یہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن حکیم ہی کی دوسری آیت نے بتایا کہ ظلم کا اطلاق شرک پہ بھی ہوتا ہے اور در حقیقت سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، باقی ظلم اس سے کم درجے کے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑی بے انصافی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو بہرحال جب تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نہ اس وقت تک اہل زبان بھی قرآن حکیم کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے آپ کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا گیا. تو خیر یہاں دھاگوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی صبح کی سفیدی اور رات کی تاریکی. یہ حد ہے روزے کی کہ غروب آفتاب سے روزہ ختم ہو جائے گا اور طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہو جائے گا. مگر اس پہ وہ لوگ عمل کر سکتے ہیں جو دیہاتوں میں بستے ہیں، کھلی فضا میں بستے ہیں اور آسمان کی فضا بھی صاف ہو، تو وہ تو اس کا مشاہدہ کر کے روزہ کھول بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آسمان کی فضا ہی صاف نہ ہو، بادل ہوں، دھند ہو، گرد و غبار ہو، یا شہر میں رہنے والے ہوں جہاں دن بھی رات اور رات بھی دن، تو یہ کس طریقے سے معلوم کر سکیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہر روزے دار صبح اٹھ کے افق کو دیکھتا ہی رہے، بلکہ جہاں اس پہ عمل کرنا ممکن ہے، دیہاتوں والے پہاڑوں والے لوگ تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یا جو صبح صادق کو پہچانتے بھی ہیں اور کسی کو پہچان ہی نہیں، جیسے ہم لوگ، ہم نے کب صبح صادق دیکھی شہروں میں، تو جن کو پہچان ہی نہیں وہ تو دیہاتوں اور پہاڑوں میں بھی نہیں پہچان سکتے صبح صادق کو. لیکن جن کو پہچان ہے وہ پھر ایسے علاقوں میں اس پہ عمل کر سکتے ہیں، وگرنہ تو عام طور پہ جو اس کے لیے کیلنڈر شائع کیا جاتے ہیں وہی قابل عمل ہیں اور انہی کو دیکھ کر روزے کے افطار اور صبح کی سحری کو بند کرنا کیا جائے گا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد سے روزہ شروع ہوگا اور پھر روزہ رات تک مکمل کیا جائے، رات تک. الی اللیل
یہ الہ کے بعد جو لیل ہے یہ روزے میں شامل نہیں ہے، رات روزے میں شامل نہیں ہے، رات ہوتے ہی روزہ بند کر دیا جائے، رات ہوتے ہی روزہ بند کر دیا جائے، یعنی شکی مزاج لوگوں کی طرح کہ نہیں 8-10 منٹ دیکھنے چاہیے، نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت فطرت پہ رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ تو جلدی کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں آپ شروع ہو جائیں، یعنی 1-2 منٹ 2-3 منٹ تو احتیاط کیا جائے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ خوب اندھیرا ہو جائے تو اس کے بعد افطار کی جائے۔ تو افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر بالکل طلوع فجر کے قریب 5-10 منٹ پہلے بند کر دیں، یہ طریقہ ہے مسنون۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ عام روزوں سے ایک استثناء ہے اس روزے دار کی جو اعتکاف کی عبادت میں مصروف ہو۔ تو رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت سنت علی الکفایہ ہے، یعنی سنت ہے ایسا کہ اگر کچھ لوگ اس سنت کو ادا کر دیں تو پوری آبادی پر سے سنت کی ادائیگی کی ذمہ داری یا جو عائد ہوتی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن پوری آبادی میں مسجد میں ایک آدمی بھی رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کرے تو پوری کمیونٹی جو ہے وہ گناہگار ہوگی، ترک سنت۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مسجد میں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گردن سے سنت کے ترک کا گناہ ہی اتار دیا جائے، بلکہ ثواب کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو اعتکاف اصل میں کہتے ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دینا، جب اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا، خالص عبادت کی جائے گی۔ یہ مسنون عبادت اس کے لیے جو رمضان المبارک میں اعتکاف ہوگا، یا دوسرا مردوں کے لیے اس کا مقام مسجد ہے، جیسے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ البتہ خواتین کے لیے یہ رعایت ہے، بلکہ ان کے لیے مسنون ہی یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی مسجد میں طواف یعنی وہ اعتکاف کریں۔ گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو کمرہ جو حصہ عبادت کے لیے مخصوص ہے اسی میں اعتکاف کریں۔ اگر مخصوص نہیں تو کوئی حصہ اعتکاف کے دنوں میں عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس میں اعتکاف کی تمام شرائط کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں۔ لیکن مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہوگا، ایسی مسجد کے جس کے اندر نماز باجماعت بھی ہوتی ہو۔ تو اعتکاف کے دوران مسجد سے بلا ضرورت شرعی یا طبی معتکف کو نکلنا جائز نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت شرعی جیسے نماز جمعہ اس مسجد میں نہیں ہوتا تو جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے جا سکتا۔ اور ضرورت تبھی یہ ہے کہ غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے گھر یا کہیں مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، یا کھانا مسجد میں پہنچانے والا کوئی نہیں تو اپنا کھانا اپنے گھر سے لینے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی دیر رکنا ہے کہ کھانا لیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، اس بلا ضرور یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا۔ تو اس طرح یہ عبادت کی جاتی ہے۔ اعتکاف کی عبادت کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ رمضان میں تو خیر روزہ ہوتا ہی ہے، لیکن غیر رمضان میں اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اور اس شکل میں یعنی کم سے کم اتنا اعتکاف کرنا ہوگا کہ جس کے اندر ایک روزے کی تکمیل ہو سکے، ایک روزے، کیونکہ جب اس میں روزہ ہے تو پھر اتنی دیر کم از کم مسجد میں رہنا ہوگا کہ جتنی دیر میں روزہ ہوتا ہے۔ اس سے کم درجہ جو ہے وہ صرف نفلی اعتکاف کا ہے اور اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت اعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، میں نے
طواف کی نیت کر لی جب تک اس مسجد میں ہوں، اعتکاف کی نیت کر لی جب تک میں اس مسجد میں ہوں، تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا، اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے، اور جتنی دیر کا آدمی مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کی عبادت میں جو عام روزوں میں ایک رعایت تھی کہ رات کے وقت مباشرت جائز ہے، اعتکاف کے دنوں میں اس کی اجازت نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہے، اور خود اعتکاف کی عبادت بھی اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس کے اندر مباشرت کی جائے۔ تو کھانے پینے کی اور سونے کی اجازت تو مسجد میں ہے، لیکن اعتکاف کے دنوں میں بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ روزے کی عبادت کی جو تفصیلات بتائی ہیں اس کی تاکید کے لیے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، روزہ کہاں سے کہاں تک ہے، کن چیزوں کی اس میں پابندی ہے، کن کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، حد کو پھلانگنا تو کجا، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ فلا تقربوها یعنی فلا تعتدوها، کہ ان حدود کو پھلانگ نہ جاؤ، ان حدود سے نکلو نہ، یہ نہیں، فلا تقربوها یعنی کہ قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ جو کسی جگہ کے قریب پہنچتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ سرحد پار کر جائے، اس لیے سرحد سے ہی دور رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے میں بھی جلدی تو کرو، لیکن اتنی بھی جلدی نہ کرو کہ کہیں حد ٹوٹ جائے، اور روزہ بند کرنے میں تاخیر کرو، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کرو کہ روزہ ہی نہ رہے۔ تو اتنی حد رکھنی چاہیے کہ بالکل حدود کے قریب آدمی نہ پہنچے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ کس چیز سے؟ حدود کے توڑنے سے، جس کا نتیجہ اللہ کا عذاب اور گرفت ہے۔ حد نہ توڑیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، حدود توڑیں گے تو عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ابواب البر میں روزہ اور اعتکاف ان دونوں کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے حرام خوری سے اجتناب۔ روزے کے ساتھ اس کی مناسبت یہ بھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ افطار اور سحری میں حلال لقمے سے افطار کرے اور حلال لقمے سے روزے کو شروع کرے، یہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے روزے میں۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کے حرام لقمے سے افطار کرے تو اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ گویا حلال کمانا اور حلال کھانا یہ روزے کے ساتھ بھی اور اس کی قبولیت کے لیے بھی ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جانتے ہیں آپ کہ روزے کی حالت میں بہت سی حلال چیزیں بھی اللہ نے روک دی ہیں جو روزے کے علاوہ حلال ہیں، جیسے کہ کھانا پینا یہ حلال چیزیں ہیں، یا دوا استعمال کرنا حلال ہے، اور جائز بیوی سے مباشرت حلال ہے، لیکن روزے کے اندر یہ حلال چیزیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب حلال چیزیں بھی کچھ وقت کے لیے تم پر بند کی ہیں تو حرام تو ہمیشہ ہی تم پہ بند کی ہوئی ہیں، حرام تو ہمیشہ ہی تم پہ بند کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایک مہینے تو پابندی کرو اور وہ مہینہ گزرے تو پھر ساری پابندیاں توڑ دو؟ تو یہ خیال کرو کہ کبھی بھی حرام کے قریب نہ جاؤ۔ حلال سے پابند کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ حرام سے پابندی تو ہمیشہ ہی ہونی چاہیے، جیسے کہ حلال سے پابندی اللہ کی آپ نے ایک مہینے تک قبول کی، تو حرام کی پابندی تو اللہ نے ہمیشہ ہی لگائی ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ اپنے اموال آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ تو یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس میں حرام خوری کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپس کے اموال، ایک دوسرے کے مال، یہ نہیں کہا دوسرے کا مال، دوسرے کا مال نہیں کہا، اپنے مال۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے کے مال کو بھی اپنا ہی سمجھو۔ اگر اس کا مال تم غلط طریقے سے لوگے، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے تمہارا مال کوئی غلط طریقے سے اڑا لے، تو تمہیں کیا صدمہ پہنچے گا۔ تو دوسرے کا مال آپ لیں گے غلط طریقے سے تو اس کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچے گا۔ تو اس لیے لفظ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے اموال، کہ ان کے مال بھی جیسے تمہارے ہیں اور تمہارے جیسے ان کے ہیں، بینکم، آپس میں، آپس میں، وہ تمہارے ہیں، تم ان کو ہو۔ تمہارا اتنا قرب ہے، انسانیت کا اتنا تعلق ہے کہ جیسے وہ تم اور تم وہ ہو، تمہارے مال ان کے اور ان کے تمہارے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہو کہ ایک آدمی اپنے ہی اوپر ظلم کرتا رہے، جیسے دوسرے کا دل دکھانا اپنے دل کو صدمہ پہنچانا ہے، اس کا مال کھانا جیسے اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، بالباطل، باطل طریقے سے۔ تو اس لفظ میں تمام وہ ذرائع اور تمام وہ طریقے آ گئے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہیں کسی کا مال لینے میں، کسی کا مال لینے کے لیے جو شرعاً جائز نہیں ہے، باطل کے اندر وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی آیات، کچھ رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا تھا کہ حلال کھاؤ اور شکر بجا لاؤ۔ حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان، یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو حلال کھانے کا فرمایا تھا، اب یہاں حرام نہ کھانے کا فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس میں وہ طریقے بھی آ جاتے ہیں کہ جو سرے سے جائز ہی نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے کے مال کو لینے کے کچھ جائز طریقے ہیں، کچھ ناجائز طریقے ہیں، یعنی کچھ ایسے ناجائز طریقے ہیں کہ جس پہ سب دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ طریقہ دوسرے کے مال کے لینے کا جائز نہیں ہے، جیسے کسی کا مال لوٹ لینا، چوری کر لینا، دبا لینا زبردستی۔ تو یہ ایسے ذرائع ہیں کہ کوئی عقل مند بھی پسند نہیں کرتا کہ اس طریقے سے کسی کا مال لیا جائے، یا دھوکے سے کسی کا مال لے لینا، فریب سے لے لینا۔ لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ طریقہ بھی مال لینے کا دوسرے سے برا ہے، جس کو شریعت نے، جیسے سود کے ذریعے سے مال لینا، رشوت کے ذریعے سے مال لینا، اور کئی ایک ذرائع ہیں، یا دھوکہ دی، اور دھوکہ دی کی بھی کئی قسمیں ہیں، ملاوٹ کے ذریعے سے مال ہتھیانا، کہ چیز تو بظاہر آپ نے دے دی اور خوش ہو گئے کہ میں نے تو چیز دے کر مال لیا ہے، لیکن چیز آپ نے اصلی نہیں دی، اس میں ملاوٹ کی ہے۔ تو کھرا بتا کے کھوٹا مال دے کے جو مال لیا جائے گا وہ بھی حلال نہیں۔ کھرے کے بدلے میں جو آیا تو ٹھیک ہے، لیکن کھوٹے کے بدلے میں جو لیا وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن انسان کی نظر آمد پہ ہوتی ہے، جانے پہ نہیں ہوتی۔ اگر جانے پہ بھی نظر کرے تو پھر ایسا کام کبھی نہ کرے کہ جو میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، لیکن وہ صرف کثرت پہ اور زیادتی پہ نظر کر کے بس لیے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جو میں نے زیادہ لیا یہ بھی میرے جیب سے کوئی دوسرا لے جا رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حلال مال بابرکت ہوتا ہے،
اور حرام میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. جس طرح حرام آتا ہے ایسی ہی مدات میں وہ چلا بھی جاتا ہے. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کسی کے مال کے حلت اور حرمت کا پتہ لگانا ہو تو اس کے مصارف کو دیکھ لو کہ وہ خرچ کہاں ہوتا ہے. اگر کسی کا مال ناجائز چیزوں میں ناجائز مقام میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھو کہ یہ آیا بھی اسی طریقے سے پیسہ ہوگا. اور کسی کا مال اگر جائز اور اچھے اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھو کہ اس کی آمد بھی اچھے طریقے سے ہوگی. بہرحال یہ معیار کلی تو آپ نہ کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اکثریت کا معیار آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط مال ہمیشہ غلطی جگہ میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہے تاکہ پیسے زیادہ ملیں. دودھ زیادہ ہوگا، پیسے زیادہ آئیں گے. دودھ تو یہ بیچتا ہے، لیکن چائے کی پتی تو اس کو دوسرے سے خریدنی پڑے گی. اس کا ذہن بھی یہ ہوگا کہ میں بھی پیسے بڑھانے کے لیے چائے کی پتی میں بورا ملا لوں، چنے کا بورا ملا لوں یا اور ملتی جلتی چیز ملا لوں. تو ادھر سے دودھ میں پانی ملا کر تو پیسے زیادہ لیے، لیکن جب چائے کی پتی خریدنے کے لیے دکان میں جائے گا تو وہ اس عنوان سے وہ پیسے کھینچ لے گا. آخر اس کی تو اور بھی بیسیوں ضروریات ہیں. جب ان لوگوں کے پاس جائے گا تو ہر ایک کی نیت یہ ہوگی کہ پیسہ زیادہ کمانا ہے، تو وہ بھی تو اپنی چیزوں میں، اپنے مثال جات میں چیزیں ملائیں گے. تو جتنا ادھر سے حاصل کیا تھا ادھر سب ان کے جیبوں میں چلا گیا. انہوں نے اس کے جیب سے نکالا تھا تو کوئی دوسرا اس کے جیب سے نکال لے گا. تو حرام خوری کا ایک ایسا طریقہ ہو جاتا ہے کہ آتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر جاتا ہوا کہاں کہاں ہے. اس لیے باطل طریقے سے جو بھی مال آئے گا اس میں نحوست ہوگی، اس کے اندر برکات بالکل نہیں ہوگی. کبھی نہ کبھی اس کی نحوست اس کو لے ڈوبے گی. سود کے بارے میں تو قرآن مجید نے صاف لفظ ہے یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں. کتنے صاف لفظ، مٹاتے ہیں. اور دنیا کہتی تھی کیسے مٹاتے ہیں؟ یہ ساری رونقیں تو ماشاءاللہ سود کے پیسوں سے ہیں، یہ ساری ہماری آبادیاں تو ان سے ہیں، یہ سارے کاروبار تو اس سے ہیں. پر ایک طرف آپ کو یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے اور یہ رونقیں اور یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور دوسری طرف قرآن حکیم کے صاف لفظ ہیں کہ اللہ اس نظام کو مٹاتے ہیں. تو آپ بتائیے ہم بہاروں کو دیکھیں یا قرآن حکیم کی صداقت کو دیکھیں؟ ہماری نظریں غلط ہو سکتی ہے، پر اللہ نے جو حقائق بیان کی اس میں تو قطعاً ذرا بھی تفاوت نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نظام کتنے عرصے کے بعد تباہی کا شکار ہوتا ہے، بربادی کا شکار ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن جس کو اللہ نے مٹانے کا کہا ہے وہ کبھی ہمیشہ بڑھتا ہوا نہ ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں انتقام لینے اور سزا دینے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے. ہمارے پاس اوقات تھوڑے ہیں، اللہ پاک کے پاس بڑے وقت ہیں. وہ بہرحال غلط طریقے سے پھلنے پھولنے والے معاشرے کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتے. چاہے ہم اس سزا کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اس کے پس پردہ ہم کوئی اسباب بھی کہیں، لیکن اصل سبب یہی ہے. اصل سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اس کی قانون شکنی جو مسلسل ہو رہی ہے. اصل اسباب تباہی اور بربادی کے یہی. تو باطل کا لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے تمام غلط ذرائع کی آمدنیوں کو اس کے اندر سمیٹ لیا اور فرما کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت لو. پھر اس کی ایک خاص قسم وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت پہنچاؤ دوسروں کو مال کو ہڑپ کرنے کے مقدمات حاکموں تک مت لے جاؤ. کہ تمہارا لے جانے کا مقصد کیا ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ غلط مقدمات سے حاصل کر کے کھا جاؤ.
بالاسم ناجائز طریقے سے گناہ سے، وانتم تعلمون اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کا ہے اور میں جھوٹے مقدمے سے اس کو اپنا ثابت کر رہا ہوں، ایسا مت کرو۔ ایک تو غلطی سے آدمی سے ہو جاتا ہے اور ایک جان بوجھ کے وہ ایسا کرتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کے بے قصور لوگوں کو مقدمات میں پھنسا کر ان کی جائز دولتوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کی گرفت سے بچتے نہیں ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا تھا۔ دو صاحب آئے، ایک نے دوسرے پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مدعی نے دعویٰ کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے سے گواہ لیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا گواہ ہیں کہ یہ زمین آپ کی تھی اور اس نے دبائی ہوئی ہے؟ اتفاق سے مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے کہ جی بس میری زمین ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو دعوے کا انکار کرنے والا، اس کو مدعی کو جھٹلانے والا جو ہے، اس کے ذمہ قسم ہوتی ہے کہ وہ قسم اٹھا کر اس چیز کو اپنی ثابت کرے کہ جناب اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کو کہا کہ میاں آپ قسم اٹھا کر اس چیز کو اپنی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ میں تمہیں قرآن حکیم کی ایک آیت سناتا ہوں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، وہ لوگ جو اپنی قسموں سے اور اللہ کے عہد و پیمان سے دنیا کا تھوڑا سا سامان حاصل کرنا چاہتے ہیں، قسم اٹھا کر اللہ کا عہد و پیمان دے کر، ثمنا قلیلا دنیا کا تھوڑا سا سامان، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ قسم اٹھاؤ پر یہ بات سوچ سمجھ کے۔ وہ صحابی تھے، ان کے دل تو صاف تھے، ان کا آقا قسم نہیں اٹھا سکتا اور یہ زمین میرے ہوتے ہوئے اسی کو دے دے، ہے میری ہے، لیکن آپ نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اب ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی چیز کو بھی جائز قسم سے اپنی بنا دوں، اور یہاں تو جناب جھوٹی قسموں سے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی سچی قسم اپنی چیز کو اپنی ثابت کرنے کے لیے بھی محض اس بنیاد پہ شاید باعث آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں کہ جی انہی کو دے دیجئے، میرے بس کی بات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے اسی موضوع سے متعلق۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میرے پاس مقدمات لاتے، اپنے قضیے اپنے مقدمے پیش کرتے ہو، اور بسا اوقات ایک آدمی زبان کا تیز ہوتا ہے، بڑا ہوشیار چالاک ہوتا ہے، اور وہ زبان کی تیزی سے چیز کو اپنی ثابت کر لیتا ہے، اپنے دوسرے بھائی کی چیز کو اپنی ثابت کر لیتا ہے زبان دانی کے ڈھنگ سے۔ یاد رکھو اگر میں تو سنوں گا مقدمہ اور سن کر جو شرعی قاعدہ اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے ناجائز گواہ پیش کر کے غلط قسموں کے ذریعے سے دوسرے کی چیز کو ہتھیا لیا، اپنا لیا، تو میں خدا کے ہاں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ میرا یہ فیصلہ وہاں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ پرائی چیز پرائی ہے، دوسرے کی چیز دوسرے کی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عدالت کا فیصلہ تو بہرحال ظاہری دلائل پہ ہوتا ہے، لیکن واقعے میں کی چیز اور ہو اور فیصلہ اور ہو گیا ہو تو اللہ کے ہاں یہ فیصلہ کارآمد ثابت نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال حقائق پہ فیصلے کریں گے، نیتوں پہ فیصلے کریں گے، واقعات پہ فیصلے کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی یہاں پر غلط سلط فیصلے کراتا رہا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلے کارآمد ثابت نہ ہوں گے۔ بارکیف رزق حلال
یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے. قرآن حکیم نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے, حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے, اور دنیا کے امن, دنیا کی سلامتی کے جانے, مصائب کے آنے میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے. اس کا بہت بڑا دخل ہے. انسان کے اچھے برے اعمال کا اس دنیا کی زندگی کے حالات پر بڑا اثر ہے. آج دیکھیے تو ہر چیز میں ظلم اور زیادتی اپنی حدود کو پھلانگ گئی ہے. ہر چیز میں دیکھیے, یعنی سچائی, دیانت, امانت یہ خیالی چیزیں بن چکی ہیں. آج کوئی سچائی, امانت, دیانت کی بات کرتے کہ یہ بڑے سادے لوگ ہیں, یہ کوئی پرانے وقتوں کے لوگ ہیں. بھائی یہ چیزیں بھی آج چل سکتی ہیں تو چلائیں گے تو چلیں گے. اگر یوں جس رخ کو دریا جا رہا ہے اسی رخ پہ بہتے رہیں گے اور اس میں بند باندھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو بند نہیں بنے گا. اپنی سی کوشش کریں, اپنا سا ایک معاشرہ پاکیزہ ایک مثالی پیش کر دیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کرنے والے ہم لوگ ہیں, ہم ہی نہ کریں اور بہانے تلاش کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم کرنا چاہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت شامل حال ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ صالح معاشرہ وجود میں آ جائے گا. معاشرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ملک ہی کوئی ایک رخ پہ چلا جائے. معاشرہ جو ایک دو فرد سے بننا شروع ہوتا ہے, دو فرد سے معاشرہ بننا شروع ہوتا ہے. اگر دو فرد ہی مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم پورے دنیا کے خلاف ایک صحیح معاشرہ تشکیل دیں گے تو دو کے ساتھ تین اور تین کے ساتھ چار, اور یوں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن وہ اپنی کثرت کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھیں کہ نہیں جی دیکھو جی سارا رخ تو ادھر جا رہا ہے, ہم دو کیا کر سکیں گے, تو پھر کبھی معاشرہ نہ بنے گا اور نہ سدھرے گا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق عطا فرمائے کہ اس غلط معاشرے میں ہم کوئی صحیح قدم اٹھا سکے, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. کوشش کیجئے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ بھی ابواب البر میں سے ایک حکم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے استفسار کیا تھا کہ آقا یہ بتائیے کہ سورج ہمیشہ جیسی ٹکیا ہے ایسا ہی رہتا ہے, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, لیکن چاند ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی کیا حقیقت ہے, ایک یہ کہ اس کی کیا حکمت ہے. صحابہ کرام حکمت کا سوال کیا کرتے تھے, حقائق کو جاننے کی چندہ اہمیت اور ضرورت نہیں, جس کی واقعی کیا صورتحال ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں, لیکن اس کے گھٹانے بڑھانے میں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اپنایا ہے, حکمت کیا ہے, فوائد کیا ہے. تو صحابہ کرام کے سوالات عموماً فوائد کے مطابق ہوتے تھے, اور پیغمبرانہ جواب بھی ہمیشہ مفید چیزوں کے مطابق ہوتا تھا. غیر ضروری چیزوں میں نہ صحابہ کو حضور نے الجھایا اور نہ الجھے. تو اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال پہلے 2-3 دنوں کے چاند کو کہتے ہیں. ابتدائی 2-3 دنوں کا جو چاند ہے اس کا نام ہلال ہے. اور ہلال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو, کیونکہ پہلی دوسرے تیسرے دن کے چاند دیکھنے میں چاند دیکھنے والے عموماً نہ دیکھنے والوں کو پکار کر اس کی اطلاع دیتے ہیں کہ لو جناب چاند نظر آ گیا. ایک شور ہوتی ہے, ایک آوازہ ہوتا ہے. اب اس کی اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے, بنے بنائے کیلنڈر آ جاتے ہیں, کسی کو کیا ضرورت کہ چاند دیکھے. لیکن یہ ہے کہ چاند جب شروع میں دیکھا جاتا ہے تو دوسروں کو اطلاع دینے کے لیے آواز ہوتی ہے. اسی آواز کی نسبت سے 2-3 دن تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں.
غراض و مقاصد ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ جواباً ارشاد فرمائیے کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. والحج، اور حج کی عبادت کا وقت بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حج بھی چاند کے مہینے کی 9 تاریخ 10 تاریخ 11 12 تاریخ، یعنی سارے افعال تو 8 سے شروع ہو جاتے ہیں، 8 9 10 11 12 13 تک یہ ایام حج ہے. تو حج کے ایام کی تعیین بھی چاند سے ہے، اور باقی لوگ بھی اپنے معاملات اپنی تاریخیں چاند سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سے مہینے میں کون سی تاریخوں میں یعنی فصلیں کاٹی جاتی ہیں، بوئی جاتی ہیں، اور آپس کے معاملات کے لین دین میں بھی اسی تاریخ کو لوگ برتتے ہیں. تو آپس کے معاملات کا برتاؤ اور عبادات کی ادائیگی کا طریقہ چاند سے متعلق ہے. تو یاد رکھیے کہ اسلامی عبادات کا تو دار و مدار ہی رویت ہلال سے اور چاند کے مہینوں سے. ویسے بھی دنیا میں 2 ہی قسم کی تاریخیں جاری و ساری ہیں زمانہ قدیم سے، شمسی کیلنڈر اور قمری، یعنی سورج سے تاریخیں اور چاند سے تاریخیں. لیکن سورج سے جو تاریخیں اخذ کی جاتی ہیں وہ خاصی مشکل ہیں، ہر آدمی اس سے تاریخوں کا تعین نہیں کر سکتا. لیکن چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہر آدمی جو ہے وہ تاریخیں معلوم کر سکتا ہے کہ ابھی پہلی تاریخوں کا ہے، ابھی مکمل ہو گیا، پچھلی تاریخوں کا ہے. تو اس لیے سہولت کے لیے اسلام نے چاند کی تاریخوں کو معیار بنایا ہے، چاند کی تاریخوں. تو روزے کی عبادت، حج کی عبادت، اسی طریقے سے عدت، مطلقہ عورتوں کی عدت، اور ایسے ہی زکوٰۃ کا وجوب، یہ سب چاند کے مہینوں سے معتبر ہے، سورج کے مہینوں سے معتبر نہیں ہے. تو لہذا اتنا تو مسلمانوں کو چاند کے مہینوں کا حساب یاد رکھنا اور اس کیلنڈر کو برتنا ضروری ہے کہ جس کا تعلق عبادات سے ہے. اور باقی معاملات میں اگر وہ چاہیں تو دوسرے کیلنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا باقی رکھنا اور اس کو استعمال میں لانا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری عبادات اور کئی ایک دیگر احکامات کا تعلق ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ بیچ میں ایک دوسرا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بتایا کہ چاند سے حج کی عبادت کے متعلق ہے. حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی ادا کی جاتی تھی، مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے اپنے طریقے سے. اسلام سے پہلے ایک رسم تھی، ایک من گھڑت طریقہ تھا جسے لوگوں نے عبادت کا درجہ دیا ہوا تھا. اس کی تصحیح اس آیت میں کی گئی. وہ یہ کہ جو لوگ احرام باندھ لیتے تھے، احرام باندھنے کے بعد اگر کسی ضرورت سے ان کو پھر اپنے گھر آنا پڑتا تو اب معمول کے رستے اور دروازے سے نہیں آتے تھے، اور اس کو بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ حج کیے بغیر یا عمرہ کیے بغیر پھر سیدھے دروازے سے کیسے آ جائیں. تو گھر میں آنا پڑتا تو پھر پیچھے سے دیوار میں نقب لگا کے وہاں سے داخل ہو، اور اس کو وہ عبادت اور نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اس آیت میں کی کہ یہ کیا نیکی ہے، یعنی نیکی کا معیار، نیکی کا پیمانہ، کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے، یہ لوگ نہیں مقرر کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں کہ یہ کام نیکی یہ بدی ہے. اور جو لوگ خود کسی کام کو نیکی بدی کہنے لگے تو یہ تو نری گمراہی ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کچھ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پیٹھ کی طرف سے ہو کر آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اصل میں تقوی ہے، اللہ کے قوانین کے توڑنے سے بچنے کا نام نیکی ہے. تقوی یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہ نیکی ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز خود آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا. اسی سے آپ اندازہ لگائیں
کہ شریعت میں جو چیزیں مباح کا درجہ رکھتی ہیں، مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے دونوں پہلو کریں تو کچھ نہیں، نہ کریں تو کچھ نہیں۔ کئی قسم کے ایسے کام ہیں کہ جن کا درجہ مباح کا دونوں پہلو برابر ہیں، لیکن کتنے ہی ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ مباح میں بھی اپنی طرف سے اتنے قیدیں لگا لیتے ہیں کہ اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں عبادات میں کئی قسمیں ہیں، درجات ہیں، خود فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت میں بھی ایک موقت ہے ایک غیر موقت ہے۔ یہ درجے سارے اسی لیے ہیں کہ سب ایک لیول کی چیزیں نہیں ہیں۔ اب کوئی غیر موقت سنت یا نفل کو فرض کر درجہ دے دے تو یہ گمراہی نہیں، اس کا اپنا درجہ ہے، اسے اسی درجے میں رکھیے، اس پہ بھی عمل کیجیے، لیکن یہ نہیں کہ ایک سنت کو کہیں کہ یہ فرض ہے اور ایک فرض سے آپ لاپرواہی برتنا شروع کر دیں۔ تو آج خیر یہ تو پھر بھی یہ باتیں ہیں، آج کتنے کام ہیں جو صرف مباح ہیں، لیکن بعض لوگ اتنی تاکید اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کے ترک سے کوئی فرض کا ترک لازم آ جائے گا، بلکہ کئی ممنوع چیزیں ہیں ان کے کرنے کو بھی لازم سمجھتے ہیں، مباح ہی سرے سے نہیں۔ ممنوعات کو کتنے رسم و رواج ہیں جن کو اسلام نے توڑا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ لازمی حصہ ہے۔ ذرا آپ اس میں آگے پیچھے کر لیں تو سب پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن آپ فرض ادا نہیں کریں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن ان کی گھڑی ہوئی چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ تو قرآن حکیم کی اس ایک آیت نے اس سب تانے بانے کو توڑ دیا ہے کہ تم جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہو وہ غیر ضروری ہیں، جنہیں ہم ضروری بتائیں وہ ضروری ہیں۔ اس لیے تقویٰ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ من اتقی، جو اللہ کے قانون توڑنے سے بچے وہ ہے نیکی، یہ نہیں کہ جو تم نے قانون بنا لیا ہے اس کی پابندی کو تم نیکی سمجھتے ہو۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے قانون تو نہیں تھا، 3-4 قبائل اس میں انہوں نے مستثنا کیے ہوئے تھے، 3-4 قبائل کہ وہ تو احرام کے بعد بھی سیدھے گھر سے آ سکتے ہیں، صاحبزادے ہیں، جیسا کہ بنو خزاع ہے، یعنی قریش ہیں، بنو رفاع ہے، تو یہ 3-4 قبیلوں کو تو مستثنا کیا تھا کہ یہ لوگ تو آ سکتے ہیں، لیکن باقی قبائل احرام کے بعد حج یا عمرہ کیے بغیر سیدھے دروازے سے نہیں آ سکتا۔ یہ فسق و فجور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فسق و فجور نہیں ہے، یہ تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ضرورت پڑے تو گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، لقب لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں نا بار بار اس کا تکرار ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اور یہ قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا۔ کبھی یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ اللہ کیا کہیں گے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یہ کسی نے کہا ہو کہ میاں یہ کام کرو ورنہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کو کیا جواب دو گے۔ لیکن من گھڑت چیزوں کے بارے میں بارہا سنا ہے کہ قوم کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، پر قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قوم تمہیں پار نہیں چڑھائے گی، معاشرہ تمہیں نجات نہیں دلائے گا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اصلاح تھی ایک عمل کی جو حج کے اعمال میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا تھا۔ تو حج کی عبادت کے اندر بھی کئی کام کرنے کے ہیں، کئی نہیں کرنے کے، لیکن شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ کیجیے، اور شریعت نے جن چیزوں کو روکا ہے ان سے باز رہیے۔ اپنی طرف سے یعنی کوئی ایسا کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج آدم کتنے بجے؟ ٹائم تھوڑا ہے، لیکن میں 12 آیت کا شان نزول بتا دیتا ہوں
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اس آیت سے جہاد کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. جہاد آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواب کی بنیاد پر، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. آپ کی خواب انتہائی سچی اور وہی ہوتی ہے. تو ایک خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے اس کی تعبیر یہی نکالی کہ اب ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے. تو ہجرت کے 6 سال مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے 6 سال کے بعد یہ خواب دیکھی اور آپ نے عمرے کی تیاری کی کہ اس میں اشارہ ہے میرے عمرہ کرنے کا. جب آپ نے تیاری کی تو جن جن حضرات کو پتہ چلا سب آپ کے ہم رکاب ہو گئے، خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا وطن ہی مکہ تھا. تو 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کی معیت اور جمعیت آپ کے ساتھ ہو. آپ مدینہ طیبہ سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے تشریف آئے. ادھر مکہ والوں کو پتہ چلا کہ وہ تو آ رہے ہیں. تو جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ، جس کا آج کل نام ہے شمسیہ، وہاں پہنچے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نہیں آ سکتے، کیونکہ مخالفانہ انداز سے آپ ہجرت کر کے گئے تھے، آپ کیسے آ رہے ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا، حقائق بتائے کہ میاں ہم کوئی لڑنے بھڑنے کے لیے تو نہیں آئے اور عمرے کی عبادت کرنے کے لیے آئے. بس عبادت کریں گے تو واپس چلے جائیں گے، تم سے ہمارا کوئی معاملہ اور نہیں ہے. بہرحال اس سلسلے میں بڑی لے دے ہوئی اور سفارتی نمائندے آئے گئے، بات چیت ہوتی رہی، لیکن آل مکہ نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی آنے نہیں دیں گے. اور بات صلح پر منتج ہوئی، فریقین میں ایک صلح ہوگی. اس صلح کے اندر اور بہت ساری چیزیں تھیں. ایک صلح میں یہ بھی تھی کہ اس سال تو ہم آپ کو قطعاً عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سال آپ کو واپس ہی جانا ہوگا اور اگلے سال آپ آ سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی شرائط یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہیں گے اور کوئی ہتھیار آپ کا جو ہے ظاہر نہیں ہوگا وغیرہ. تو یہ ایک شرط تھی کہ آئندہ سال آپ آئیں گے. جب آئندہ سال یہ بات طے ہوگی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ احرام میں تھے، احصار کی وجہ سے آپ جو قربانیاں لائے تھے، قربانیاں ذبح کر کے آپ نے احرام کھول لیا اور اگلے سال آپ نے عمرہ قضا، اب یہ عمرہ قضا ہو گیا نا کیونکہ احرام باندھنے کے بعد نہیں کیا، تو عمرۃ القضا کے لیے اگلے سال آپ تشریف لائے. تو صحابہ پھر آپ کے ساتھ تھے، خصوصاً وہ حضرات جو پہلے مرتبہ آپ کے ساتھ تھے. صلح نامے میں تو یہ طے تھا کہ آپ امن کے ساتھ آئیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن کافروں کے اس عہد و پیمان پہ کیا اعتبار؟ تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ عہد تو کیا ہے کہ ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن کافر ہی کیا پتہ اگر وہ چھیڑیں اور معاملہ لڑائی تک ہو جائے تو ہم جب جا رہے ہیں تو یہ تو اشہر الحرم ہے، حرمت والے مہینے ہیں جن میں لڑنا جھگڑنا جائز نہیں. اگر وہ لڑ پڑیں تو ہم کیا کریں گے؟ وہ لڑ پڑیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم اپنی طرف سے پہل نہ کرنا. اگر انہوں نے عہد توڑا، صلح کی اس شک کا اعتبار نہ کیا اور لڑنے پہ آمادہ ہوئے تو تم کو بھی میری طرف سے اجازت ہے جوابی کارروائی کرنے کی. اگر وہ ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ پر بھی پاسداری ہے. تو اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. باقی سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے کیونکہ آذان کا ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. نستغفرک و نتوب